الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ بزرگ و برتر نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا اور اشہر حرم اور آداب حج کو ارشاد فرمایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ اشہر حج میں سے ہے. حج کے مہینوں میں سے ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن حج کے ایام شمار کیے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، توحید اور رسالت کی گواہی دینا، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اگر فرض ہو تو ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. حج اگر کسی شخص کی استطاعت ہو تو مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، جو کہ حج کی زاد راہ کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ جو شخص حج کی ضروریات کو، آنے جانے کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس شخص پر بیت اللہ کا حج ادا کرنا فرض ہے.
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو انکار کرے حج اس پر فرض ہے اس کے باوجود بھی نہیں کرتا یا اس کو فرض نہیں سمجھتا، تو فرمایا اللہ تعالی غنی ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین، تمام جہان والوں سے غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ملک زادن او راحلۃ، کہ جو شخص زاد راہ کا مالک ہو، اخراجات کا مالک ہو، آنے جانے کا خرچ ہو، سواری کا اس کے پاس میسر ہو، جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج ادا نہیں کرتا تو فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی موجود ہے، استطاعت موجود ہے، زاد راہ موجود ہے، سفر کی اس کو سہولیات میسر ہے، حوائج اصلیہ اس کی ضروریات سے زائد ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا نہیں کرتا تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہلانے کا مستحق ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والے تو وہ تو مسلمان ہی ہے. اس لیے جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہے اور تمام ضروریات اس کی پوری ہیں، اس کی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی عذر اس کو لاحق نہیں ہے، تو ایسے شخص کو حج ادا کرنا چاہیے، ضروری ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج ادا کیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ حج فرض ہوا اس پر، حج اس نے ادا کیا، کسی قسم کا کوئی فسق اس سے صادر نہیں ہوا، کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا ہے، تمام کی تمام شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے تمام مناسک کو پورا کیا ہے، فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹے گا جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. پہلے دن کا بچہ، اس کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، بالکل پاک صاف. ایسے ہی حاجی جب حج ادا کرتا ہے، اس کے تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے، تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے حج ادا کر آتا ہے، تو ایسے ہے جیسے کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف دھلا ہوا ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حج بہت ہی ایک اہم عبادت ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے. اسی وجہ سے اس کی فضیلت بھی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ مردوں کا ہے. اب عورتوں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ 4-5 جو شرائط ہیں، مسلمان، عاقل، بالغ اور اسی طرح استطاعت رکھتا ہو، یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ہونا ضروری ہے. اگر عورت محرم اس کا موجود نہیں ہے، قریبی رشتہ دار، ایسا رشتہ دار
کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو. والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ایسے رشتے، بھتیجا ہے، ان میں سے کوئی ایک اگر اس کے ساتھ ہوگا تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا. اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اس لیے کہ عورت کو اپنے گھر سے بغیر کسی محرم کے شرعی سفر تک جانے کی اجازت نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو ایمان لاتے اللہ پر، آخرت کے دن پر، تو فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر پر جائے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتی ہیں. حج کے لیے چلے جانا یا عمرے کے لیے چلے جانا، اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ سفر کے لیے جا رہے ہیں. 20 دن کا سفر ہے، 25 دن کا سفر ہے، 30 دن کا سفر ہے، بغیر محرم کے، تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے گھر میں اس وقت تک داخل ہو جب تک کہ اس عورت کا محرم گھر میں موجود نہ ہو. سفر تو دور کی بات ہے، عورت کا محرم گھر میں موجود نہیں ہے تو کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. آج ہم اگر کسی کو یہ بات سمجھا دیں کہ بھئی آپ کا عمرہ ایسے نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی محرم نہ ہو، تو اس بات کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں عورتوں کے ساتھ چلی جاؤں گی، عورتوں کا گروپ ہے، بہت ساری عورتیں ہیں، ان عورتوں کو بھی محرم کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. ویسے بھی حج تو بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حج کے معاملے میں ہم بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ اہتمام کی بھی ضرورت ہے. اب ایک آدمی ہے، وہ مال و دولت اس کے پاس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج جب فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو. کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کل کیا حادثہ پیش آ جائے، اس کی زندگی کا کوئی موڑ ایسے آ جائے تو کہ وہ حج ادا نہیں کر سکتا. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، چلو اس مرتبہ نہیں، اگلی مرتبہ کر لیں گے، اگلی مرتبہ نہیں پھر کر لیں گے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ چلے جائیں گے. کرتے 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 تاخیر کرتے کرتے حج فرض ہوتا ہے، ان کی موت آ جاتی ہے. اب ایسی صورت میں ایک فرض کو پورا کیے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے، فرض پورا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. اب ایسی صورت میں اس کے ورثاء کی طرف سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیج دے. اب بعض دفعہ آدمی کے پاس مال و دولت موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ایسا عذر لاحق ہو سکتا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس کے اوپر تو حج تو کرنا ہے، اس کو فرض ہے، لیکن اسی صورت میں وہ کسی دوسرے شخص کو بطور حج بدل کے بھیج کر یہ ادائیگی اپنے ذمے سے ہٹا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خواہ ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں، تاخیر کا شکار کر دیتے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ ہم جتنا تاخیر کریں گے، تاخیر کرنے سے آج کل کرتے 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 وہ ساقط نہیں ہوگا ذمے سے.
ہم خود جو ہے وہ اس میں تاخیر کر کے گناہ اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اور حج اتنا اہم رکن ہے، اتنا اہم رکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج ادا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا ہے، کوئی معاصی کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، کوئی فضول کام نہیں کرتا ہے، فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے کہ وہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، وہ وعید یہ ہے کہ زاد راہ کا مالک ہے، مال و دولت اس کے پاس موجود ہے، فراوانی ہے، سہولت ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج ادا نہیں کرتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے نا کہ بالکل ہی وہ فرض سمجھتا ہی نہیں ہے، انکار کرتا ہے، عقیدہ ہی نہیں رکھتا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے میں رہنے کا اہل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ عملاً انکار کرتا ہے، مانتا ہے کہ وہ حج فرض ہے میرے اوپر، عملاً انکار کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، تو سخت وعید ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اس لیے ہمیں احکام اسلام کو جاننے کی، معلوم کرنے کی، سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بس وہ دنیا کے اس میں گم ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ لوگ ان کو کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، وہ اللہ بھی جانتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے، اور آپ خود بھی جانتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حج کے فریضے کی ادائیگی میں کسی طرح بھی سستی نہ کی جائے، اس لیے کہ اس میں اگر سستی کریں گے تو نقصان اپنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔